اعلان پچھلے ہفتے ہی کہہ دیا تھا جب کہا گیا تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی سپورٹ پرائز نہیں دیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں 16 تاریخ کو حکومت نے کہا جی ہم 15 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرتے ہیں, امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہیں. آپ لوگ تو اس پہ بھی راضی نہیں ہیں. کیا اس پر بھی آپ لوگوں کی پوری نہیں پڑ رہی ہے, نقصان ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. شازیہ آپ کا شکریہ, 92 کا شکریہ. دیکھیں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا ہے کہ کسان جو ہے وہ تو تباہ و برباد ہو گیا. یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے کسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. آپ نے جس طرح کہا, درست کہا کہ جب گندم آتی تھی تو خوشیاں ہوتی تھی, میلے سجتے تھے, اور آج جو ہے وہ سوگ ہے, ماتم ہے. آج ہم جو ہے وہ یہ ماتم ہم ہر سال دیکھتے ہیں بخاری صاحب. نہیں, اس دفعہ تو حد ہو گئی شازیہ, اس دفعہ سچی بات ہے کہ حد ہو گئی. آپ یہ ہے کہ یہ جو آج انہوں نے اعلان کیا, کیا یہ پچھلے سال انہوں نے ڈرامہ کیا آپ کے سامنے کہ جی ہم خرید کرتے ہیں, ہم نہیں کر. پچھلے سال تو 3900 روپیہ قیمت طے ہوئی تھی. اچھا, وہ قیمت ہم کسانوں نے نہیں بنائی, وہ انہی کے ادارے ایگریکلچر نے بنائی. اب بھی ہم نے کہا کہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ, آپ قیمت مقرر کریں, یہ ظلم مت کریں آپ کسان کے ساتھ. آپ کسان کو نہیں مار رہے, آپ پاکستان کو مار رہے ہیں. آپ کسان کو تباہ نہیں کر رہے, آپ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. یہ فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے کسان آپ کی صنعتوں کو چلانے کا ضامن ہے. کسان آپ کے جو روزگار کا ضامن ہے ڈائریکٹلی اور پچھلے سال اگر 3900 روپیہ من سپورٹ پرائز مقرر ہو سکتی ہے تو اس سال اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ شازیہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ان کی بدنیتی ہے, ان کی بددیانتی ہے. مجھے بتائیں کہ آج یہ سلمہ بھٹ صاحبہ, پہلی تو میرا مطالبہ ہے کہ کسانوں کے اوپر نمک پاشی کرنے آتی ہیں, ان کو اختیار, وہ بندہ ہے, ان کو اٹھا کے انہوں نے, جنہوں نے جو زراعت کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہے, نہ کبھی انہوں نے زراعت کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا, انہیں اٹھا کے ہمارے سر پہ مسلط کر دیا اور وہ روز میڈیا پہ آ کے بھاشن دیتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اگر 2023 میں ہمیں 3900 روپیہ جو ملا, اب بتائیں کہ 24 آج 25 آ گیا, اور ہمیں جو ہے یہ اسی بھول بھلیوں میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, اور یہ صرف ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. حکومت کہتی ہے اوپن پالیسی رکھیں, حکومت اس میں نہ ہی مداخلت کرے, جس کو جتنا ریٹ ملتا ہے آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ کسان خود طے کریں, آپ لوگ خود طے کریں. دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مارکیٹ تو دنیا بھر میں چلتی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر ہے. جی بالکل شازیہ, آپ درست کہہ رہی ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ مارکیٹ کو فری کر دیں. گزارش یہ ہے کہ 76 سال سے ایک نظام چلا آ رہا ہے, آپ اس نظام کو اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یہی تو ان کی ناقبت اندیشی ہے. شازیہ آپ نکتہ سمجھیں کہ اگر یہ تبدیل کرنا چاہتے تھے تو گریجولی کرتے. اگر یہ 45 لاکھ ٹن پنجاب خرید کرتا تھا اور پاسکو خرید کرتا تھا, پھر سندھ حکومت خرید کرتی تھی, تو یہ اس کو 50% پہ لے آتے. کسانوں کو اس طرح تنہا نہ چھوڑتے. ہمارے تو ہاتھ اور پاؤں باندھ کے ہمیں مافیاز کے آگے جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا. اب آپ نے کہا فری مارکیٹ, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ادھر سے یہ روٹی کا ریٹ طے کر رہے ہیں, دیکھیں یہ کنیکٹ ہے, ذرا سمجھنے کی بات ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کسانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں کہ روٹی کا ریٹ جب مقرر ہو گیا, روٹی کنیکٹ کرتی ہے آٹے کے ساتھ, بالکل, اور آٹا کنیکٹ کر, آٹا کہاں سے بنتا ہے شازیہ؟ گندم سے بنتا ہے نا, گندم سے. تو جب آپ نے روٹی کا ریٹ طے کر دیا تو پھر آٹومیٹک گندم کا ریٹ طے ہو گیا. آگے 3900 روپے ریٹ ہوتا تھا, ہمارے پیچھے فلور مل والے اور آڑتی پیچھے پھرتے تھے. خدا کی قسم, آج میں ملتان میں ہوں, آج ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, میں کھیت میں گیا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ لوگ رو رہے تھے, لوگ بد دعائیں دے رہے تھے. تو مڈل مین سستے میں اٹھا رہا ہے. ظاہر ہے کسان کو بھی تو دینا ہے, پورے سال کا جو خرچہ کیا اس نے اپنی جیب میں بھی تو کچھ پیسہ ڈالنا ہے, تو کسان مجبوراً مڈل مین کے ہاتھوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ
نقصان اٹھا رہا ہے اور فائدہ مڈل مین لے کے جا رہا ہے. وہ 2400 لے یا 2300 لے, آگے 3000 میں بیچے, پھر تو مڈل مین کی مرضی ہے. میں کہتا ہوں وہ 4000 میں بیچے گا. آپ 3-4 مہینے رک جائیں. تو یہ لے رہے ہیں جو سٹاک کر رہے ہیں. اچھا, اب انہوں نے جو یہ پیکج کا اعلان کیا ہے, انہوں نے یہ فلور مل والوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے, 5 ارب تو دیں گے. اب ڈرامہ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں ہے, جو ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ مریم صاحبہ کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وقت آپ کو بتائے گا. میرا یہ کلپ رکھ لیجئے گا کہ کسان, میں تو یعنی آن گراؤنڈ آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں کہ کسان ہرگز خوش نہیں. مسلم لیگ نون ہمیشہ سے اپنے آپ کو کسان دوست, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے کسان دوست رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کی سیاست کو ڈوبنے دیں گے؟ مریم نواز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اپنے والد صاحب سے پوچھے بغیر چلتی ہیں ان معاملات میں؟ میں کر رہا ہوں, میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ وہ 5 ارب اٹھا کے دے دیں گے جناب جہاں پہ سٹوریج ہوگی. اب میرا دماغ خراب ہے کہ میں وہاں سے جناب گندم نکالوں, میں بوروں میں ڈالوں, میں ٹرالی, ہر کسی کے پاس ٹریکٹر ٹرالی نہیں ہے. میں وہاں ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھروں. اور کون سے گودام ایسے ہیں مجھے بتائیں کہ پہلے جو گودام ہوتے تھے وہ اینٹوں کے اوپر بوریاں رکھ کے اور اس کے اوپر ترپال دے دیتے تھے. کون سے یہ گودام کہاں سے لائیں گے اتنے 1000 لاکھ ٹن کے لیے؟ یہ کس طرح, نمبر 1 بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کی اسیسمنٹ بینک کس طرح سے کرے گا؟ یعنی بیوقوف سمجھتے ہیں کسان کو. وہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں, آج بھی ہم نے دیکھا کہ خانیوال روڈ کے اوپر کم از کم 1.5 کلومیٹر ایک کوئی فلور مل تھی, اس کے اوپر لائنیں لگی. کسان بے بس ہے. تو محمود بخاری صاحب, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ سستے داموں لے کر ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ ذخیرہ کریں گے, سٹاک کریں گے, مصنوعی بحران پیدا کیا جائے گا, اور پھر جب گندم نکالی جائے گی تو پھر ریٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی افورڈ نہیں کر پائے گا, اور پھر ڈرامے بازیاں ہوں گی کہ ہم باہر سے منگا رہے ہیں, ہم رشیا سے منگا رہے ہیں, تم فلاں سے منگا رہے ہیں, فلاں سے منگا رہے ہیں. یہ حالات ہوں گے. میں ایک بات شادیہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں اپنی وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بڑے ہی ادب سے اور احترام سے کہ خدا کے لیے کہ یہ بھی مت دیں ہمیں. یہ 15 ارب جو ہے یہ مت ضائع کریں. یہ کسان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے بتائیں کیا میرا ریٹ جو ہے وہ کیا طے ہوگا؟ جب آپ نے ریٹ ہی نہیں طے کیا تو بینک مجھے کیا وہ پیسے دے گا؟ پھر 4 مہینے کے بعد مجھے کیا شورٹی ہے کہ کہہ دیں کہ چوہا کھا گئے, کہہ دیں کہ جناب وہ بارش ہوئی اور اس میں آپ کی گندم خراب ہو گئی, کہہ دیں کہ جناب یہ اپنا جو ہے. تو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے سڑکوں پر نکلنے سے؟ تو آپ دیکھیں نا, پی ٹی آئی پچھلے 3 سالوں سے سڑکوں پر ہے. پی ٹی آئی کی تو کسی نے نہیں سنی. آپ لوگ سڑکوں پر آ کر دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, کیا اسٹریٹجی؟ اگلے سال سے گندم کاشت نہیں کریں گے, یہ کریں گے آپ لوگ, تو یہ ملک دشمنی نہیں ہوگی, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی.